بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ ملک شام کا ایک یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے جو اس کے نبوت کے زمانے کو پایا جائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبدالمطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی تو یہودی نے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے لوگوں سے کہا کرتا تھا، اور وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ آپ نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے یہ کہا تھا کہ ہاں، آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبدالمطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا بھی کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوگی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبدالمطلب نے یہودی سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طبیعی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حاجش ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب بت سے آواز آئی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسری نوشیروہ کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروہ کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی تھی۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ آنا فانا بجھ گئی۔
आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। कसरी को ये तमाम इत्तलात मिली तो उसने एक काहन को बुलाया, जिसने अपने महल में शगाफ पड़ने और आतिश कदों की आग बुझने के वाक़यात इसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहन खुद तो जवाब न दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामू दे सकता है, जिसका नाम सदही है। नौशेरवान ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाओ। वो गया, सतीन से मिला, उसे ये वाक़या सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक आसा वाले नबी ज़ाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे, और जो कुछ होने वाला है वो होकर रहेगा। उसने ये जवाब कसरी को बताया। उस वक्त तक कसरी ने दूसरे काहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी। चुनांचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर भी वो वक्त आने में देर है, यानी इनका गलबा हमारे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और नाम मोहम्मद रखा। अरबों में इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनांचे कुछ लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या वजह है कि तुमने इसका नाम इसके बाप दादा के नाम पर नहीं रखा, बल्कि मोहम्मद रखा है? ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है और ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाए और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मोहम्मद के मैनी हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। इसी तरह वालदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि इन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। उलमा ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मोहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की। इससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा हम्दो सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दूध पिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा अबू लहाब की बांदी थी। इनको अबू लहाब ने आपके पैदाइश की खुशी में आज़ाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हीं दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। इनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हज़रत हलीमा सईदा रज़ी अल्लाह अन्हा की आई। हज़रत हलीमा सईदा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुई। इनके साथ इनका दूध पीता बच्चा और शोहर भी थे। हज़रत हलीमा सईदा रज़ी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। इनका खच्चर बहुत कमज़ोर और मरियल था। इनके साथ इनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटी थी, वो बहुत आहिस्ता चलती थी। इनकी वजह से हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़िले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वजह से भी ऐसा हुआ, वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई।